بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ولی کامل، ولیوں کے شہنشاہ، علماء کے مقتدا، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے، چونکہ آج آپ کی 11ویں شریف بھی ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم آپ کی علمی خدمات، آپ کی تبلیغی خدمات، اور جس طرح آپ نے دین اسلام کی اشاعت اور حضور کے دین کا پیغام جو امت تک پہنچایا، اس کے اوپر خراج تحسین پیش فرمائیں گے۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر ہے، آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سیدہ فاطمہ رحم اللہ علیہا ہے۔ والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کا شجرہ جاتا ہے۔ 28ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں گیلان کی سرزمین پر ہوئی۔ گیلان یہ ایران اور عراق کے بارڈر کے پاس، اس وقت تو ایک دیہات تھا، مغرب ایک یہ شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور موجودہ دور میں جو گیلان ہے یہ ایران کا صوبہ ہے۔ تو وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ نے کی، اور آپ مادرزاد ولی پیدا ہوئے، یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے، یعنی 1 رمضان المبارک جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے سحری کے ٹائم دودھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے سارا دن دودھ نہ پیا، پھر افطار کے ٹائم آپ دودھ نوش فرماتے، اور یہی معمول آپ کا تقریباً 2 سال تک رہا، جس سے لوگوں کو اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ آج روزہ ہے یا عید ہے، اور بعض دفعہ لوگ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر اور اس چیز کو دیکھ کر لوگ روزوں کا فرق کرتے تھے کہ آج روزہ ہے یا عید ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ 15 سپاروں کے حافظ تھے۔ جب آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا تو جب آپ کی بسم اللہ کی رسم ہوئی تو آپ نے اپنے استاد گرامی کو سورۃ الفاتحہ پہلا سپارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ 15 سپارے آپ نے زبانی سنا دیے۔ تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ سے جب اس بارے میں استفسار کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت تک گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک میں 15 سپاروں کی منزل نہیں پڑھ لیتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی بنا دیا۔ وہ دودھ کا اثر تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اس علاقے میں گیلان شہر کے مختلف اساتذہ سے تلمذ کیا، ان سے آپ نے ایک تعلیم حاصل کی۔ پھر 488 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک 18 سال کی ہوئی تو پھر آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ بغداد ان دنوں میں علم و فنون کا شہر تھا، اور وہاں پہ جدید علوم پڑھائے جاتے تھے، دارالعلوم نظامیہ، اس دور میں اس کی بڑی شہرت تھی، اور علم و عرفان کا سمندر تھا وہاں پہ۔ تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی اور رخت سفر باندھا، اور یہ آپ کی والدہ ماجدہ سے آپ کی آخری ملاقات تھی۔ آپ کی والدہ نے وصیت فرمائی کہ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ راست بازی سے کام لینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچائی سے کام لینا، اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری اور میری ملاقات روز محشر میں ہوگی۔ تو جب آپ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، دوران تعلیم ہی آپ کو والدہ ماجدہ کے وصال کی خبر ملی۔ تو آپ نے وہاں پہ جب داخلہ لیا تو آپ نے سب سے پہلے علم قرآن، علم حدیث، اصول تفسیر، فقہ، ادب، فلسفہ، منطق، جو اس دور کے مروجہ علوم تھے درس نظامی کے، وہ آپ نے حاصل کیے۔ اور اس کے بعد جب آپ کی دستار فضیلت ہوئی تو آپ نے اسی دارالعلوم میں عرصہ دراز تک آپ نے تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ بیسیکلی آپ بہترین مدرس تھے، عالم دین تھے، اور فقہ کے بہترین استاد تھے، عظیم محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مفکر بھی تھے، اور بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔
اور ایک عرصہ تک آپ نے اس دارالعلوم نظامیہ کے اندر یہ ذمہ داری سنبھالی۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، پہلے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کرتے کرتے وہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتب بنا دیتا ہے۔ درست و علمی فی کتب، یعنی حضور غوث اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ ولایت کیسے ملی، تو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرتے کرتے میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب بنا دیا، اور پھر مجاہدات کرتے ہوئے، تزکیہ نفس کرتے ہوئے آپ اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو غوث کے مرتبے پہ فائز فرما دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو اس ادارے کا ناظم اعلیٰ تعینات کر دیا گیا، یعنی آپ اس ادارے کے محتمم بنا دیے گئے۔ تو پھر وہاں پہ اتنا طلباء کا رش تھا کہ اس جامعہ کے اندر داخلے نہیں ملتے تھے۔ پھر آپ نے اس ادارے کو توسیع دی، اور توسیع دینے کے بعد پھر اثر نو اس کو بنایا گیا، اور پھر آپ نے تقریباً وہاں پہ کتابوں کے اندر آیا کہ 20 سال تک، اور بعض جگہ پہ کہ 25 سال تک آپ نے وہاں پہ تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ میں یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، وہ بیسیکلی کتابی مولوی تھے، آپ مدرس تھے، آپ بیسیکلی بہت بڑے عالم دین تھے، تاکہ جو اصل ان کی جو چیز ہے اس کو روشناس کرایا جائے۔ اس دور میں آپ نے سینکڑوں کے قریب کتابیں بھی مرتب کیں، جو کچھ فارسی میں تھیں، اور بعد میں پھر آپ نے کچھ عربی کے اندر بھی وہ کتابیں مدون فرمائیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیعت کی۔ اس دور میں حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑی علمی تحقیقی شخصیت ہے، ان کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی، اور انہوں نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی، یعنی سلسلہ جنیدیہ میں آپ نے خلافت لی۔ پھر آپ بنیاد الطالبین اور سر الاسرار اور دیگر کتب کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا کہ پھر آپ نے مجاہدات کیے۔ پھر آپ کچھ عرصہ کے لیے سیاحت آپ نے فرمائی، جن میں بغداد سے جب آپ نکلے تو پھر آپ نے دمشق، قاہرہ، افریقہ کے کئی ممالک، سمرقند، بخارا، ترمز، ایران، نیشاپور، اور بعض تاریخی کتب میں ہے کہ آپ سندھ تک تشریف لائے، اور سندھ میں آپ کے کئی خلفاء کے مزار بھی ہیں۔ پھر یہاں سے واپس آپ بغداد چلے گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 15 سال سیاحت میں گزارے۔ اس دوران آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نماز بغیر وضو کے اور بغیر جماعت کے میں نے ادا نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا میں خود اذان کہتا، خود اقامت کہتا، اور مصلی پہ آ جاتا، اور جب سلام پھیرتا تو پیچھے ہزاروں کی تعداد میں رجال الغیب آ جاتے، یعنی ایسے لوگ آ جاتے جن کو میں جانتا تک نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا پہلا وجود بھی ختم ہو گیا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، پھر تزکیہ نفس کیا، پھر اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میرا دوسرا وجود بھی ختم ہو گیا، اس طرح تیسرا وجود بھی ختم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اصل وجود عطا فرمایا کہ جب آپ کو اللہ نے غوث اعظم کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ جب آپ اس کے علاوہ آپ ہر سال حج بھی فرماتے، آپ نے کئی حج پیدل کیے، اور حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ کا دوسرا جو پہلو ہے وہ آپ کا پہلو ہے تبلیغ کا۔ پھر آپ نے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ شروع میں آپ بیان نہیں فرماتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، تو ایک دن خواب کے اندر والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اور فرمایا کہ عبد القادر وعظ و نصیحت بھی فرمایا کرو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، آتشی کلام ہے، میں ان کے سامنے کیسے واز کروں؟ تو فرماتے ہیں حضور پاک نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات تشریف لے آئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ وعظ و نصیحت کو جاری رکھو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کو بھی یہی جواب دیا کہ میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، تو میں ان کو کیسے کلام کروں، کیسے بیان کروں؟ فرماتے ہیں انہوں نے بھی 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا۔ اور پھر جب میں جامع مسجد بغداد کے مسجد کے ممبر پر بیٹھا تو پھر حد نکاح تک مخلوق تھی، اور آپ نے ایسا واز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر کو بدل دیا۔ ان دنوں میں 70 ہزار کے مجمع سے آپ خطاب فرماتے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر کسی آلے کے، اور جس طرح پہلی صف میں بندہ آپ کا واز سنتا، اسی طرح آخری صف میں بھی آپ جو لوگ تھے وہ آپ کی تقریر کو سماعت فرماتے، اور کئی سینکڑوں لوگ آپ کے بیان کو لکھنے کے لیے، قلم بند کرنے کے لیے لوگ موجود رہتے۔ جو آج ہمارے پاس حضور غوث اعظم کے بیانات ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کی جو تقاریر ہیں، وہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، وہ انہی آپ کے شاگردوں کی وساطت سے ہیں، آپ کے شاگردوں کی کاوش کی وجہ سے ہیں کہ جو اس کو ترتیب دیتے تھے، لکھتے تھے، اور وہ دفتر میں اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کی مجلس واعظ میں ایسی رقت طاری ہوتی کہ لوگ جذب کی کیفیت نہ رکھتے، یعنی لوگ بے ہوش ہو جاتے، اپنے کپڑوں کو تار تار کر لیتے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کا آپ کی مجلس واعظ میں وصال ہو جاتا، یعنی جنازے اٹھ جاتے۔
اور کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی۔ میں آخری ایک حضور غوث اعظم کے حوالے سے ایک بیان کرتا ہوں کہ آپ کا اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ وہ ایک ہے، فقہ میں بھی دونوں ایک ہیں، مشرب بھی دونوں کا ایک ہے، مگر صوفیہ کے حوالے سے ان کا کچھ اختلاف تھا کہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ دین سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو دین کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، یا اپنی لے میں مست ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید تھے، وہ آپ کے شاگرد تھے حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے اپنے شیخ کو دعوت دی۔ تو جب آپ تشریف لے آئے تو حضور غوث اعظم کا یہ معمول تھا کہ پہلے قرآن شریف کی تلاوت کرتے، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی جو تشریح تھی وہ بیان کرتے۔ تو اس دن آپ نے معمول سے ہٹ کے کیا کہتے ہیں کہ اس جو آپ نے تلاوت کی تھی قرآن کی جو آیت، اس کی آپ نے 17 تفسیریں بیان کیں، یعنی 17 اس کے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے مفہوم بیان کیے۔ تو جو حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کو اس آیت کے 10 تفسیریں آتی تھیں۔ تو جب آپ نے یہ عمل دیکھا تو ان کو برقت طاری ہو گئی، اور پھر جب حضور غوث اعظم ذکر کرواتے، یعنی گفتگو جب آپ مکمل کرتے تو پھر ذکر ہوتا، اور ذکر کرنے کے بعد پھر ذکر کے دوران ہی آپ نے جب حضور حضرت محدث ابن جوزی پہ جب نگاہ ڈالی تو وہ اس آپ کی جو نگاہ تھی اس کو جذب نہ کر سکے، اور ان کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو بھی تار تار کر لیا، اور تقریباً 5-6 فٹ اوپر جاتے نیچے آتے، اور پھر حضور غوث اعظم قدموں پہ آ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ حضور غوث اعظم کے معتقد بھی ہوئے، آپ نے ان کو اپنا مرید بھی کیا، حلقہ ارادت میں بھی شامل کیا۔ تو اس طرح حضور غوث اعظم کا یہ علمی مقام ہے کہ علمیت کے لحاظ سے، تبلیغ کے لحاظ سے، وجاہت کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے، احادیث میں آپ ہر جگہ بھی دیکھیں گے تو آپ نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ کے 18 صاحبزادے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام صاحبزادوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو بھی اللہ کا ولی بنایا، بلکہ آپ کے گھر میں جو خادمائیں کام کرتی تھیں وہ بھی اللہ کی ولی اور ولیہ تھیں۔ سن 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو بغداد شریف میں جس جگہ دارالعلوم نظامیہ ہے اس کے ساتھ متصل آپ کو دفن کیا گیا، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کی مسند پر جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کے فیضان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔